بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھانسی گھر سے اپنے گھر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے ایک مرید امجد علی خاں قادری رضوی شکار کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے جب شکار پر گولی چلائی تو نشانہ خطا ہو گیا اور گولی کسی راہگیر کو لگی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے گرفتار کر لیا، کورٹ میں قتل ثابت ہو گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ عزیز و اقربا تاریخ سے پہلے روتے ہوئے ملاقات کے لیے پہنچے تو امجد علی صاحب کہنے لگے کہ آپ سب مطمئن رہیں، مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے پیر و مرشد سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے خواب میں آ کر مجھے یہ بشارت دی ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ رو دھو کر لوگ چلے گئے۔ پھانسی کی تاریخ والے روز ممتا کی ماری ماں اپنے لال کا آخری دیدار کرنے پہنچی۔ سبحان اللہ، اپنے مرشد پر یقین ہو تو ایسا۔ ماں کو بھی بڑے اعتماد سے عرض کر دیا، ماں آپ رنجیدہ نہ ہوں، گھر جائیں۔ انشاءاللہ آج کا ناشتہ میں گھر آ کر ہی کروں گا۔ والدہ کے جانے کے بعد امجد علی کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا۔ گلے میں پھندا ڈالنے سے پہلے حسب دستور جب آخری آرزو پوچھی گئی تو کہنے لگے، کیا کرو گے پوچھ کر؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ وہ لوگ سمجھے کہ موت کی وحشت سے دماغ فیل ہو گیا ہے، چنانچہ پھانسی گرنے پھندا گلے میں پہنا دیا کہ تار آ گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کی تاجپوشی کی خوشی میں اتنے قاتل اور اتنے قیدی چھوڑ دیے جائیں، فوراً پھانسی کا پھندا نکال کر ان کو تختے سے اتار کر رہا کر دیا گیا۔ ادھر گھر پر کہرام مچا ہوا تھا اور لاش لانے کا انتظام ہو رہا تھا کہ امجد علی قادری رضوی صاحب پھانسی گھر سے سیدھے اپنے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ ناشتہ لائیے۔ میں نے جو کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ ناشتہ گھر آ کر کروں گا۔ آہ لبِ اسیر سے لب تک نہ آئی تھیں، خود آپ دوڑے آ گئے گرفتار کی طرف۔ پھر جو ان کے قریب موجود ہو تو وہ تو ان سے مدد طلب کر لے گا، لیکن جو ان سے دور ہے وہ کیا کرے گا؟ دور والا بھی ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کی سعادت حاصل کرے گا، جیسا کہ ما قبل میں اس کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ رضی اللہ عنہم کو دور سے مدد کے واسطے پکارنا کیسا ہے؟ اولیاء اللہ رضی اللہ عنہم دور سے بعض وقت سنتے ہیں یا سب وقت سنتے ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے جگہ کا دور و نزدیک ہونا برابر ہے، تو وہ سب وقت سن سکتے ہیں، مگر ملا اعلیٰ کی طرف توجہ اور ان کا استغراق اکثر کو ہر وقت سننے سے مانع ہو سکتا ہے، مگر اکابر یعنی بڑے مرتبہ کے حامل اولیاء کرام کے، جن کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، استغراق احابجت کمال وسط تدارک انہا معنی توجہ بائیں سمت نمی شود و ارباب مطالب حاجات خود رازا راز آنہا می طلبند و می یابند۔ یہ ہر وقت سنتے اور حاجت روائی فرماتے ہیں کہ باذن تعالیٰ از میں قاضی الحاجات کے مظہر ہیں۔ اس ضمن میں بے شمار ایمان افروز واقعات بھی محفل میں ماقبل میں بیان کیے جا چکے۔ ایک صفت جو اللہ تعالیٰ کے لیے بلا شک و شبہ تسلیم کی جانی چاہیے، اسی صفت کو جب کسی غیر کے لیے بھی مانا جائے تو کیا یہ شرک نہیں؟ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بعینہ کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا شرک میں داخل ہے، لیکن
اگر اللہ تعالیٰ کی صفت کی مشکل کوئی صفت کسی مخلوق میں کچھ فرق کے ساتھ مانی جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر صفات میں فرق کے باوجود شرک کا فتویٰ جاری کیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان نہ رہے، سب کے سب مشرک و بے دین ہو جائیں۔ مثلاً دیکھنا، سننا، خوش ہونا، جلال میں تشریف لانا، یہ سب اللہ عز و جل کی صفات ہیں، اور یہی صفات مخلوق کے لیے بھی مانی جاتی ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں وہ سنتا ہے، فلاں خوش ہوا اسے غصہ آ گیا وغیرہ۔ تفصیل کے بعد یہ نتیجہ قائم کرنا ضروری ہے کہ اگر صفات باری تعالیٰ اور مخلوق کی صفات میں باہم فرق ثابت کر دیا جائے تو شرک کا فتویٰ جاری کرنا جہالت و گمراہی کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ العظیم اور مخلوق کے صفات میں تین طرح فرق کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی تمام صفات ذاتی ہیں، یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں، جبکہ مخلوق کے کل صفات عطائی ہیں، یعنی اللہ الکریم کی عطا کردہ ہیں۔ نمبر 2، اللہ الولی کی صفات کو فنا نہیں، جبکہ مخلوق کی صفات کا فنا ہونا ممکن ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، جبکہ مخلوق کی تمام صفات محدود ہیں۔ ان تین فرقوں کو سامنے رکھیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں فتویٰ شرک جاری کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کبھی بھی غلطی واقع نہ ہوگی۔ مثلاً اسی غیر اللہ سے امداد طلب کرنے والے مسئلے کو لے لیجیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے مدد طلب کرتا ہے اور یہ تین فرق ملحوظ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت امداد ذاتی جبکہ مخلوق کی عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کبھی بھی فنا نہ ہوگی جبکہ مخلوق کی فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت لامحدود ہے جبکہ مخلوق ایک محدود پیمانے تک امداد پر قادر ہے، تو اس پر شرک کا فتویٰ جاری کرنا حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو پکارا گیا لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی۔ اگر یہ حضرات مدد پر قادر ہوتے تو فوراً امداد نہ کرتے؟ اگر فوراً امداد نہ کرنے پر عاجز و غیر قادر ہونے کا حکم لگانا درست ہو تو ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جائے گا، کیونکہ ہزارہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں لیکن وہ دعا بظاہر درجہ قبولیت حاصل نہیں کر پاتی، حالانکہ خود رب غفار نے قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا لیکن اس نے ہماری کوئی مدد نہ فرمائی؟ اگر وہ ہماری مدد پر قادر ہوتا تو فوراً امداد نہ کرتا؟ یقیناً اس نامعقول اعتراض کا یہی جواب دیا جائے گا، دعا کی قبولیت کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو ہم نے طلب کیا بینہ وہی شے فوراً عطا کر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بیکار نہیں جانے دیتا، چنانچہ کبھی تو وہی مطلوبہ شے عطا فرما دیتا ہے اور کبھی اس کے بدلے میں ہماری بھلائی پر نظر فرماتے ہوئے اس سے بہتر چیز ہماری جھولی میں ڈالنا پسند فرماتا ہے۔ نیز کبھی دعا کے مقبول نہ ہونے کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں کہ جس کا حصول شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوتا، اور کبھی یوں کہ ہم جلد بازی کا مظاہرہ کر کے بارگاہ الہی میں دعا مقبول نہ ہونے کا شکوہ کر بیٹھتے ہیں، جس کی نحوست کے باعث اللہ عز و جل ہمیں کرم نوازی سے محروم فرما دیتا ہے۔ یقیناً ایسی صورت میں خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے کہ جو اس نے مانگی یا اس کی مانند کوئی برائی دور کر دیتا ہے، جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔